अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को इस्लामी तारीख भी बताएंगे और एक बहुत ही ज़बरदस्त इंटरव्यू भी सुनाएंगे। जो भी लोग कुरान से मोहब्बत रखते हैं इस इंटरव्यू को आखिर तक लाजमी सुनिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को दिल से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। तो दोस्तों आज हम लोग मौजूद हैं यहाँ पे एक भाई रफ़ीउल्लाह साहब के पास और यहाँ पे हमारे पास मौजूद है कारी अदनान साहब। रफ़ीउल्लाह साहब ने माशाल्लाह जैसे ही लॉकडाउन लगा तो एक बहुत ही बड़ा कारनामा अंजाम दिया है और दुनिया और आखिरत की जो बेशबहा कीमती चीज है वो अल्हम्दुलिल्लाह याद की है। मेरी मुराद कुरान मजीद है। अल्हम्दुलिल्लाह लॉकडाउन जैसे लगा अपने कारोबार को भी जारी रखा और जो बचपन का जो शौक था वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा किया और इस पूरे कुरान मजीद को याद करने का सिलसिला जो था वो पूरा 1 साल इनका लगा और अल्हम्दुलिल्लाह इनकी तिलावत भी हम आप लोगों को सुनाते हैं अपने ही चैनल पे। थोड़ी देर बाद इनकी तिलावत भी आएगी कि किस तरीके से माशाल्लाह इन्होंने कुरान मजीद जो है मुकम्मल किया है। कारी साहब भी मौजूद है, जो कारी साहब कारी अदनान साहब जिन्होंने इनको पढ़ाया है रफ़ीउल्लाह साहब को। तो रफ़ीउल्लाह साहब से भी थोड़ी सी बातें करेंगे। रफ़ीउल्लाह साहब सबसे पहले तो ये बताइएगा कि बचपन के एक दौर होता है जहाँ पे लोग जो है ना कभी कभार तो घरेलू थोड़ी सी ऐसी ऊंच नीच आती है, लेकिन वालिदैन तो जहां तक वालिदैन की जिम्मेदारी है वो तो कोशिश करते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ ले, लेकिन बाज औकात जो है ना बच्चों की तरफ से भी थोड़ी सी कमजोरी होती है कि यार उनको उस टाइम पे समझ नहीं आता और टाइम उनसे निकल जाता है और वो पढ़ नहीं लेते हैं। और इस वीडियो का जो मेन मकसद है वो यही है कि जिन लोगों ने अभी तक कुरान मजीद शुरू नहीं किया, कुरान मजीद सही तरीके से नहीं पढ़ सकते हैं, ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए बनाई जा रही है, उनको मोटिवेशन करने के लिए और उनको एक नसीहत करने के लिए कि भाई दुनिया की डिग्रियों के लिए और दुनिया के जितने कोर्सेज हैं उनमें तो हमारी कोशिश होती है, लेकिन कुरान मजीद जो हमारी दुनिया और आखिरत की कामयाबी है इसके लिए हमारी कितनी कोशिश है। और इसके लिए कोई साल मतलब कोई उम्र आपको नहीं लगती और कोई वक्त आपके लिए नहीं लगता। रफ़ीउल्लाह साहब ने अपने कारोबार को भी जारी किया, उनका उम्र भी तकरीबन 40 साल से ऊपर तक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मजीद इन्होंने मुकम्मल किया है। रफ़ीउल्लाह साहब से थोड़ा सा जानेंगे। रफ़ीउल्लाह साहब अपने बारे में बताया कि आपने किस तरीके से आपको ख्याल आया, बचपन में आपने क्यों कुरान मजीद नहीं याद किया, वो भी थोड़ा सा हमसे शेयर कीजिएगा। और अभी जो आपने अल्हम्दुलिल्लाह ये कंप्लीट किया है तो कैसा आपका ये दिन व रात गुजरे और किस तरीके से आपने शुरू किया? माशाअल्लाह, तुम्हारा ये बातें हमारे को बहुत अच्छे लगे। ये बचपन में हम बहुत गरीब लोग हैं, सही है, ये मजदूरी में निकला तो ये शौक मेरा बहुत बचपन में था। हम पढ़ते पढ़ते हुए आया था वो, लेकिन हमारा शौक टूट गया था। दोबारा ये मेरा शौक पड़ गया। ये उस्ताद हमारा बहुत जानने वाला पुराना उस्ताद था, हमारा साथ उठता बैठता था। वो हमारा को उस्ताद ने हमारे को पढ़ाया। उसने पहले जो है ना आखिरी पारे का कुछ आयतें सूरतें मेरे को पढ़ा दिया उसने। फिर हमारे पास टाइम नहीं था, कभी गाड़ी की कैलेंडरी कर रहा था, कभी क्या कर मजदूरी कर रहा था, हमारे पास टाइम नहीं था। अभी माशाल्लाह मैंने जब ये तंदूर अपना लगा ही दिया वो, लेकिन हमने सोचा, मैंने उस्ताद को अपने साथ बैठाया, मैंने बोला उस्ताद हमारे को तो ये शौक़ है हमारे को पढ़ने के लिए, अगर तुम हमारा सब वक्त निकालेगा थोड़ा, अल्लाह ताला जल्ल शानू तेरा भी अल्लाह ताला जज़ाए खैर देगा, वो हम ये शौक़ से हम पढ़ेगा इंशाल्लाह, अल्लाह पाक हमारा दिल का मुराद भी पूरा करेगा। बचपन में हमने यही नहीं पढ़ सके, हम बहुत गरीब लोग हैं, पहाड़ी लोग हैं, पहाड़ में उधर लकड़ियाँ ले आओ, उधर फिर बेचो, उसको बेच के फिर खाओ। लेकिन हम लोग, हमारा बाप भी गरीब था, हम लोग खुद गरीबों को तुम्हारे को पता है किस तरीके से ज़िंदगी गुजरता है। लेकिन हम लोग को मुसाफिरी में आ गया तो इधर पड़े हुए हैं, अल्लाह के हुक्म से, ये तो अल्लाह के शान है। बस हमारा दिल का जो शौक़ था हमारा अल्लाह पाक ने पूरा भी कर दिया, वो अल्लाह उस्ताद ने हमारा दिल का शौक़ भी पूरा कर दिया। अभी भी अल्लाह पाक से इंशाल्लाह ये लगा हुआ है, हमारा साथ मेहनत कर रहा है, अभी भी कर रहा है। इंशाल्लाह ये दोबारा इंशाल्लाह मेरा उम्मीद है इंशाल्लाह ये हमारे को कारी हिफ़्ज़ भी बना देगा अल्लाह के हुक्म से। कुरान मजीद जब आपने पढ़ा उससे जब नहीं पढ़ा था उस टाइम पे दिल की हालत क्या थी, और आजकल जो आपने पढ़ लिया अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद दिल में थोड़ी सी चेंजिंग आई है, कुछ तब्दीली महसूस कर रहे हैं? माशाल्लाह मैं समझता हूँ जो हम पहले जो ना गधे की तरह था, अभी समझ गया, जो हम इंसान बन गया, जो हम सही वाला रास्ता भी पहचान लिया, वो गलत वाला रास्ता भी पहचान लिया। माशाल्लाह जो पहले जो था ऐसा था जैसा एक काम कर रहा है इंसान था, लेकिन जैसा गधा। अभी माशाल्लाह हम ऐसा समझता हूँ जो हम बहुत अच्छा इंसान बन गया, हमने नेक रास्ते का रास्ता पहचान लिया है और आखिरत दुनिया का रास्ता पहचान लिया है। ये दुनिया का आखिरत भी कामयाबी है और दुनिया का भी कामयाबी है, और दुनिया आखिरत का आग से भी बचाने के लिए और दुनिया का आग से भी बचाने के लिए आम किताब यही है
جو یہاں پہ جو دیکھنے والے ہیں ان کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ جن لوگوں نے قرآن مجید ابھی تک نہیں پڑھا یا تجوید ان کی کمزور ہے، ان کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ میں ان کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں، اے مسلمان بھائیوں، جتنے بھی مسلمان بھائی ہے جس نے یہ کلام نہیں پڑھا ہے، محنت کرے، محنت کر کے اس پاک کلام کو پڑھے اور پڑھ کے سمجھے، سمجھ کے اس کو اس کے طریقے سے چلے۔ اور آج کل کے دور میں جس طریقے سے آج کل کے حالات ہیں، ماشاءاللہ گلی گلی میں قرآن کرام موجود ہے۔ آپ کے زمانے میں 40 سال 35 سال پہلے کے زمانے کی بات تھی، وہ الگ بات تھی کہ قرآن حضرات نہیں ہوتے تھے، علماء کم تعداد میں ہوتے تھے۔ آج کل تو ماشاءاللہ جس طریقے سے قرآن حضرات موجود ہیں، کیا لوگوں کو مطلب اس حوالے سے کوئی پریشانی ہے کہ ان کو کوئی قاری صاحب نہیں مل رہا، یا اس طریقے سے کوئی پریشانی ہوگی آج کل کے دور میں؟ نہیں، یہ تو پریشانی نہیں ہے۔ قاری صاحب سے آپ نے کیسے رابطہ کیا؟ میرا رابطہ یہ تو بہت، میں جدھر اسٹاف پہ ہم شہزاد ہوٹل ہے ادھر میں ہم تندور کا کام کرتا تھا، اس ٹائم میں ہمارا بالکل جوانی تھا، اس ٹائم یہ لوگ ہمارے پاس روٹی پکانے آتا تھا، میں نے روٹی پکا کے دیتا تھا ان کو۔ یہ قوت اسلام پہ اس کا باپ مفتی تھا ماشاءاللہ، وہ جماعت دیتا تھا، یہ لوگ وہیں پہ پڑھتے تھے، اور ادھر یہ گرس میں بھی یہ استاد وہاں بھی پڑھتا تھا، وہاں سے پھر آتا تھا ہمارے پاس روٹی پکانے کے اس طریقے سے ہمارے ساتھ یہ پھر مسرور کالونی میں ہمارے ساتھ ایک پڑوس رہ چکا ہے، ہم اس کا گھر بھی جاتا ہے، یہ ہمارا گھر بھی آتا ہے، کوئی ایسا ہم نہیں ہے ماشاءاللہ، ہمارا ایسا ہے بھائی بندی جیسا سگے ایک ماں سے پیدا ہوئے ہیں ہم لوگ، اس طرح کا بھائی بندی ہے ہمارا، استاذ بھی ہے۔ اچھا، تھوڑا معذرت کے ساتھ قاری صاحب بھی یہاں پہ موجود ہیں، اس لیے پوچھنا چاہتا ہوں، قاری صاحب نے کوئی اکڑ تو نہیں دکھائی کہ بھائی جاؤ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، یا اس طریقے سے کچھ تو نہیں کہا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ اس کو جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ اس کا دل کا مرادی پورا کرے۔ استاد نے جو محنت کیا ہمارا ساتھ، ایسا استاد کوئی محنت نہیں کرتا، میں نے دیکھے ہوئے ہیں۔ ہم نے ایک جگہ پہ گیا تھا، میں نے اس استاد کو بولا، استاد میرے کو پڑھانا یہ شوق ہے، اور جیسا اس نے میں نے سفارہ اٹھایا، اس نے شروع میں بولا ایسا ہی پڑھو، میں نے بولا استاد ہم تو ہمارا دل ابھی دیکھو، ہمارا عمر دیکھو، اس طریقے سے ہم تھوڑی پڑھ سکتے ہیں، جیسا چھوٹے بچے کو جو پڑھا جاتا ہے، یہ الف ہے، یہ بے، یہ تے، یہ سے، یہ جیم ہے، یہ خے، ہم تو اس طریقے سے ہم پڑھ سکتے ہیں، لیکن جیسا ابھی تم بول رہے ہیں نا اس طریقے سے ہم نہیں پڑھ سکتے، لیکن اگر تم بولتے ہیں اگر تمہارا زبان بھی چل جائے گا، میں نے بولا یہ ہمارا زبان تھوڑی چلے گا، ہمارا زبان تو پکا ہے ابھی۔ ماشاءاللہ یہ استاد نے بڑا محنت کیا، بڑا محنت سے ہمارے کو ماشاءاللہ ایک بار امین کر کے ابھی دوبارہ ماشاءاللہ سورہ اس میں ہم پہنچ گیا، یہ سورہ مریم میں پہنچا دیا استاد نے، بہت ترتیب سے، بہت تربیت سے ہمارے کو سمجھا رہا ہے، تھوڑا جیسا زیر زبر غلطی ہوتا ہے یہ ہمارے کو استاد بول دیتا ہے، یا استاد اس طریقے سے پڑھ لو، میں اسی طریقے سے پڑھ لیتا ہوں ماشاءاللہ الحمدللہ۔ ابھی بھی ہمارا جو ہے نا دل، استاد نے جو ہمارے ساتھ باتیں کی تھا، تھوڑی دیر پہلے بھی بات کیا، وہ کل بھی میرے ساتھ باتیں کیا، میں نے بولا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے میں تو یہ بات کر سکتا ہوں، پڑھ بھی سکتا ہوں، ہمارا دل ڈاٹا ہے اللہ کے حکم سے، یہ طاقت اللہ ہی دیتا ہے۔ جی بالکل، یہ طاقت اللہ ہی دیتا ہے، یہ زبان، یہ جو الف لام میم، یہ اندر سے، یہ دل سے جوڑ کے زبان میں آ جاتا ہے۔ پہلے تو ہم نہیں سمجھ رہا تھا، ابھی جو لفظ سامنے سے ایک رکو پڑھ لو، دوسرے رکو میں خود بخود جوڑتا ہوا آتا رہا ہے، کیوں یہ دل جو ہے نا اللہ کے ساتھ ملاقات ہو گیا، اللہ کے ساتھ جو ہے نا باتیں کرنا شروع ہو گیا، کیوں اللہ سے ہم لوگ پہلے ہٹے ہوئے تھے، ابھی نزدیک ہوتا ہوا جا رہا ہے، کیوں ایک پاؤں قبر میں، ایک پاؤں دنیا میں، پتہ نہیں ہے موت کس ٹائم پہ آ جاتا ہے، ایک سانس اوپر آئے گا، ایک سانس نیچے جائے گا، یہ بھی پتہ ہی نہیں ہے، سمجھ گیا؟ ہم تو ابھی سمجھ گیا، ابھی جو ہم پورا اچھی راستے میں ہم جا رہے ہیں انشاءاللہ، سب جتنا ہمارا مسلمان بھائی ہے یہ ہمارا باتیں سن لو، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اس پاک کلام کے اوپر تم لوگ عمل کرو، اس کو پڑھنے کے لیے سمجھو، اور ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقوں میں، سنتوں میں چلنے کے لیے توفیق کرے، یہ دنیا قائم رہے گا۔ اگر ہم لوگ ابھی یہ حال ہے، یہ جاہلیت ہے، اس جاہلیت میں ہم لوگ جائیں گے، اللہ تعالیٰ، ہم تو بولتے ہیں ہم نام سے مسلمان ہیں، ہم نے قرآن بھی پڑھ لیا، ہم نے یہ بھی کر لیا، ہم نے نماز بھی پڑھ لیا، ہم نے حج بھی کر لیا، وہ لیکن ہمارا دل جو ہے نا وہ کالا ہے، وہ بچو کالا سام کی طرح، کالا بچو کی طرح ڈز مارنے کے لیے، لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے، جس کے لیے جو ہے نا دل کو صاف رکھنا
تو بھائی باتیں آپ نے سن لی، قرۂ کرام کی طرف سے، علماء کرام کی طرف سے آپ لوگوں کو کوئی سختی نہیں ہے۔ قاری صاحب بھی ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہے۔ آج کل تو ماشاءاللہ اتنی سہولتیں ہو چکی ہیں کہ آپ لوگ آن لائن بھی پڑھ سکتے ہیں۔ قاری صاحب کا نمبر، واٹس ایپ کا نمبر میں آپ لوگوں کے ساتھ اسکرین پہ شیئر کر دیتا ہوں۔ اگر آپ لوگوں کو آن لائن بھی پڑھنا ہے تو قاری صاحب آپ لوگوں کو ڈائریکٹ پڑھا سکتے ہیں، اور باقی جتنے بھی علماء کرام ہیں، قرۂ کرام ہیں، آپ ایک مرتبہ ان سے کہہ دیجیے کہ بھائی قاری صاحب ہم نے قرآن پڑھنا ہے، وہ انشاءاللہ آپ کو کبھی بھی انکار نہیں کریں گے۔ قاری صاحب، قاری عدنان صاحب سے بھی ہم لوگ جانیں گے، تھوڑی سی باتیں کریں گے، تھوڑا سا روشنی ڈالیے قاری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ نے جیسے سب سے پہلے تو میں قاری صاحب کو شکریہ ادا کرتا ہوں ان کے چینل کی توسط سے یہ اس میرے علاقے میں آئے، اور انہوں نے جو میری درخواست پہ جو درخواست قبول کی، اور یہاں پہ آ کر انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا جو بہت ہی مصروف تھا، اور آج کل موسم بھی ایسا ہے۔ لیکن جیسے ہی میں نے قاری صاحب سے کہا کہ آپ نے آنا ہے، تو انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ میں ضرور وقت نکالوں گا۔ تو یہ ایک کوشش ہے، جیسے بھائی نے آپ کے سامنے تلاوت کی، تو ان کی شروعات ایسی ہوئی تھی کہ یہ جو ہے نا اس ٹائم لاک ڈاؤن لگا تھا، تو یہ اکثر مساجد میں دعائیں پڑھائی جا رہی تھیں، ائمہ حضرات دعائیں پڑھاتے تھے، تو یہ میرے پاس دعا وغیرہ لے کے آتے تھے کہ مجھے دعا وغیرہ سکھا دیں۔ تو اس ٹائم میں ان کو دعا وغیرہ سکھا دیتا تھا۔ تو پھر میں نے ان سے کہا کہ کیونکہ وقت بہت زیادہ فارغ تھا، چھٹیاں تھی ہر طرف اور کام تھا نہیں، تو پھر میں نے ان کے شوق کو دیکھتے ہوئے کہا کہ میں نے چلو آپ قرآن آپ پڑھ لو۔ تو پھر میں نے ان کو قاعدے سے شروع کرایا، اور ان کی ذہن کے حساب سے، جیسے ان کا ذہن مانوس ہو سکتا تھا اس وقت، ان کے ذہن کے حساب سے سرسری جو ان کو قاعدہ پڑھایا، اور دو ڈھائی مہینے کے بعد جو ہے پھر ان کو میں نے قرآن شروع کرایا، اور آہستہ آہستہ ان کو لے کے میں چلتا رہا۔ اور اسی طرح جو ہے جب ان کا کام کا وقت ختم ہو جاتا، اس وقت سے لے کے کام کے وقت کے بعد جو کام ان کا ختم ہو جاتا، اس ٹائم میں ان کو پڑھاتا، اور ان کے ذہن کے حساب سے میں ان کو پڑھاتا رہا کہ جیسے یہ بالکل قرآن سے مانوس ہوتے جائے۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ بہت ساری دقت بھی ہوتی تھی شروع میں، کیونکہ ان کا ذہن اس وقت بالکل قرآن سے مانوس نہیں تھا۔ پھر الحمدللہ ان کی محنت اور میری محنت اور کوشش اور نیک نیتی تھی، تو الحمدللہ ایک دفعہ انہوں نے پھر اس 8 ذی الحجہ کو اس سال قرآن مکمل کیا، اور اب ان کا دوسرا دور قرآن کا چل رہا ہے۔ جیسے ہی دوسرا دور قرآن کا مکمل ہوگا، اور انشاءاللہ اس کے بعد پھر ان کو میں تجوید کے ساتھ دوبارہ قاعدہ پڑھاؤں گا، کیونکہ ان کا بالکل ذہن جو ہے قرآن کے ساتھ مانوس ہو چکا ہے۔ اب بالکل جو ہے نا، پہلے ان کو کچھ ان کی زبان نہیں چلتی تھی، اب اس کے اوپر ان کی زبان چلنے لگ گئی ہے۔ اب میری کوشش یہ ہے کہ جیسے ان کا دوسرا قرآن مکمل ہو، اس کے بعد میں ان کو تجوید کے ساتھ دوبارہ قاعدہ پڑھاؤں، تاکہ جو غلطی کمی رہ گئی ہیں وہ قرآن کے اندر سے ختم ہو جائے۔ اور آخر میں پھر میں یہ بات عرض کروں گا کہ آپ جتنے بھی ناظرین سننے والے ہیں، چاہے جوان ہیں، بوڑھے ہیں، بچے ہیں، صرف اس چینل کے ذریعے آپ کو ایک پیغام دینا مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک قرآن کریم نہیں پڑھا، دینی تعلیم حاصل نہیں کی، تو آپ چاہے جوان ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، جیسے بھی ہیں، تو آپ اس چینل پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں قرآن پڑھنے کے لیے۔ تو آپ کو بھی انشاءاللہ اسی طرح پڑھایا جائے گا، اور جو ہے نا انشاءاللہ آپ کے ساتھ جس طرح بھی آپ کہیں گے اس طرح آپ کے ساتھ آپ کو قرآن پڑھایا جائے گا۔ صرف اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہمارے جتنے سننے والے ہیں قرآن کریم سیکھیں، اور جو ہے نا تاکہ ہر مسلمان کے گھر میں ہر فرد جو ہے نا قرآن پڑھا ہوا، اس کا قرآن سے تعلق ہو۔ اور آخر میں قاری صاحب کا پھر شکریہ ادا کروں گا کہ قاری صاحب نے بہت ہی اپنے قیمتی وقت اور مصروف وقت میں سے میری اس درخواست پہ یہاں پہ تشریف لائے، اور جو ہے انہوں نے آ کر جو ہے نا یہ مختصر وقت میں ہم نے بھائی نے جو تلاوت کی وہ ریکارڈنگ بھی آپ سن لیں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ جو میں نے کہا سنا، مجھے بھی اور آپ سب کو بھی جزائے خیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، للہ ما فی السماوات وما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به اللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون
कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रसूलिहि ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिर रसूलिहि व क़ालू समिअना व अतअना गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिह वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फ़अंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा आलिमुल ग़ैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुअमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्दि व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन, बातें आप लोगों ने सुन ली माशाल्लाह। रफ़ीउल्लाह साहब ने भी बहुत अच्छी बातें की। क़ारी अदनान साहब ने भी बहुत अच्छी और बहुत अच्छे मैसेज आप लोगों को दिया। हमारी तरफ से एक छोटा सा तोहफा है रफ़ीउल्लाह भाई के लिए, तो हम क़ारी साहब को दे देते हैं, वो अपने हाथों से अपने शागिर्द को अता फरमाए। अब आते हैं इस्लामी तारीख की तरफ। आज पाकिस्तान में 9 जनवरी 2022 और इतवार का दिन है। आज 9 जनवरी 2022 को इस्लामी तारीख 5 जमादुस्सानी 1443 हिजरी है, जबकि कल 10 जनवरी 2022 बरोज़ी पीर को इस्लामी तारीख 6 जमादुस्सानी 1443 हिजरी है, और बरोज़े मंगल 11 जनवरी 2022 को इस्लामी तारीख 7 जमादुस्सानी 1443 हिजरी है। और आखिर में दोस्तों, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जिन लोगों ने अभी तक कुरान मजीद नहीं सीखा उनके लिए ये एक मिसाल बन जाए और उनको भी अल्लाह पाक कुरान मजीद सीखने और सिखाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।